قائن بہت رنجیدہ ہوا۔ آج اس کے غم میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اسے لوسی سے ایسی امید نہیں تھی۔ اس نے اس سے جدائی کا تصور بھی نہیں کیا تھا، اور اب تو ان کی شادی ہونے والی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ قائن اور وال کی ملاقات اب بھی ہوتی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد ان دونوں نے چھوٹے چھوٹے سفر شروع کر دیے۔ اس طرح 2 برس بیت گئے۔ دوسری دلچسپ بات یہ تھی کہ چام کی جس تباہی کی قطعی تصدیق ہو چکی تھی اور جس کی پراسراریت کی داستانیں قرب و جوار کے ممالک میں پھیل چکی تھیں، وہ اب پھر سمندر میں تیرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وال اور قائن نے کوئی توجہ نہیں دی، لیکن جب وہ ایک سفر کے بعد واپس آئے تو یہاں کے سرکاری ذرائع نے اس امر کی تصدیق کی کہ چام واقعی تباہ نہیں ہوا، بلکہ وہ اب بھی وسیع و عریض سمندر میں رواں دواں ہے۔ ایک بار پھر تحقیقاتی جماعتیں اس مشن میں مصروف ہو گئیں۔ کچھ ہی دنوں بعد یہ طے کیا گیا کہ ایک مشن میں وال اور قائن بھی شامل ہوں گے۔ قائن کی خوش قسمتی کہ ان دنوں اس کی ملاقات لانی سے ہو گئی، جو نیو یارک سے واپس آ گئی تھی، اور اس ملاقات کے بعد قائن پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ، ناقابل یقین، ناقابل فہم، لیکن ایک حقیقت، ایسی حقیقت جس کو دلائل سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی جب لانی نے یہ پوچھا کہ لوسی کہاں ہے، اور جب اس نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو لانی نے کہا، قائن وہ تو تمہارے ساتھ گئی تھی۔ میرے ساتھ گئی تھی؟ اس کا سر گھومنے لگا۔ ہاں ہاں تمہارے ساتھ، اس نے کہا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ہی جا رہی ہے۔ لانی نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ تقریباً چیخ پڑا، وہ میرے ساتھ نہیں گئی۔ مجھے کچھ علم نہیں، میں نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ وہ چیختا ہوا بھاگتا چلا گیا۔ وال اپنے گھر پر موجود نہیں تھا، وہ عالم اضطراب میں تھا۔ اس کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے کانوں میں کسی بوڑھے ملاح کے یہ الفاظ گونج رہے تھے، سمندر مردے کو اپنی تہہ میں پناہ نہیں دیتا، تو کیا لوسی چام میں دفن ہو گئی؟ سمندر چام کو اگل رہا ہے، کیا چام اس وجہ سے تہہ نشین نہیں ہوتا؟ قائن پاگلوں کی طرح سوچے جا رہا تھا۔ وال نے قائن کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کیا، کوئی بھی شخص اس کی بات کو ماننے سے انکار کر سکتا تھا کہ لوسی جہاز میں چھپ گئی تھی اور وہ وہاں مر گئی۔ بہرحال یہ واقعہ تھا کہ چام دوبارہ نظر آ رہا تھا۔ فوجی طیاروں کی اطلاع تھی کہ چام اس جگہ دیکھا گیا جہاں اسے پہلی مرتبہ حادثہ پیش آیا تھا، پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے غائب ہو گیا۔ چند روز بعد یہ دونوں بھی اس مشن پر روانہ ہو گئے۔ ان کا سفر بحری تھا۔ قائن کی حالت پاگلوں جیسی ہو رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد چام کو دیکھ لینا چاہتا تھا، وہ اس کی تلاش میں تھا۔ چام جس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال رکھا تھا، وہ چام جس نے اس کی زندگی میں انگارے بھر دیے تھے اور وہ اس کی تپش سے جلا جا رہا تھا۔ اف میرے خدا! اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ وال اس کی قلبی کیفیت سے واقف تھا۔ رات بہت خوفناک تھی۔ اس رات ان کو اطلاع ملی کہ چام بیوفورٹ کے کسی سمندر میں ہے۔ یہ مقام بحر منجمد شمالی کا ایک حصہ ہے اور یہ الاسکا کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ بیوفورٹ وال کے جہاز سے کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ سفر جاری رہا اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ ایک تاریخی سفر تھا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ فضا طوفانی ہوتی جا رہی تھی۔ ان سے صرف 1 میل کے فاصلے پر چام اپنی خوفناکیت کے ساتھ موجود تھا۔ جب وال اس سے رابطہ قائم نہ کر سکا، قائن کو یقین ہو گیا، یہی چام ہے۔ کوئی بھی اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہتا تھا۔ چند منٹ بعد قائن ہیلی کاپٹر میں بیٹھا اس کی طرف جا رہا تھا۔ ستاروں کی روشنی میں اس کا ہیولہ نظر آ رہا تھا، لیکن اسی لمحے برفانی طوفان نے آ گھیرا۔ وال بہت پریشان تھا۔ ہیلی کاپٹر جہاز پر چکر لگا رہا تھا، لیکن وہ ان طوفانی ہواؤں کو برداشت نہ کر سکتا تھا۔ ادھر وال اپنے جہاز کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہیلی کاپٹر سمندر میں جا پڑا۔ اس کے گرنے سے پہلے ہی قائن چام پر کود پڑا تھا۔ وہ تیزی سے ادھر ادھر کچھ ڈھونڈتا رہا۔ دہشت ناک آوازیں اس کے چاروں طرف حالہ بنائے ہوئے تھیں، لیکن آج وہ اس کے قبضے میں تھا۔ طوفان شدید ہوتا جا رہا تھا۔ چام ایک طرف سے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ وال کا جہاز بھی کسی چٹان سے ٹکرا چکا تھا۔
काइन उस वक़्त एक गैर मरी ताकत के ज़ेरे असर अपनी कुव्वत का मुजाहरा कर रहा था। तुम आ गए काइन? सैकड़ों आवाज़ों ने एक साथ उसे कहा। यहाँ से जल्दी निकलो और मुझे भी निकालो, वरना मेरी तरह तुम भी सारी ज़िंदगी सफ़र करते रहोगे। ये जहाज़ कभी नहीं डूब सकता। इस तरह के सैकड़ों तूफ़ान भी इसको तबाह नहीं कर सकते। जानते हो क्यों? मेरे अलावा भी यहाँ बहुत से लोग हैं। जो चाँद पर आ गया वापस नहीं गया, और जो वापस आ गया वो तूफ़ान और समुद्री लहरों की भेंट चढ़ गया। इस वक्त भी बर्फ़ का तूफ़ान चारों तरफ है। निकल कर भी कहाँ जाओगे? गलत या सही लोग कहते हैं कि चाँद का हेवला बहरे कुतुब शुमाली में अब भी नज़र आता है, और वो अब भी तन्हा सफ़र कर रहा है। हमने चाँद को ढूंढते ढूंढते काइन को भी खो दिया। ये दर्दनाक और पुरइसरार सफ़र मैं आज तक नहीं भूला, और ना ही अपने दोस्त को। शायद अब काइन और लूसी इकट्ठे ही हों उस जहाज़ पर।